بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم واسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم سامعین، عملیات کورس کے حوالے سے سبق نمبر 1 موضوع ابجد قمری کے حساب سے گزر گیا۔ آج ہم سبق نمبر 2 کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آج ہمارا موضوع اسم اعظم ہوگا۔ محدثین، مفسرین حضرات اسم اعظم کے بارے میں اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث مبارکہ میں اسم اعظم کے بہت زیادہ فضائل نقل ہوئے ہیں۔ اس میں شک کوئی نہیں ہے کہ اسم اعظم اللہ جل جلالہ کا ذاتی نام یا صفاتی نام میں سے کوئی ایک ہے۔ قرآن عظیم کے اندر بھی جو سلیمان علیہ السلام کا واقعہ منقول ہے، قال عفریت من الجن، کہ میں تخت کو لاؤں گا آگ جپکنے سے پہلے۔ عاصب بن برخیہ کا جو واقعہ ہے وہ بھی اسم اعظم کی قوت سے ہوا ہے۔ احادیث مبارکہ میں الحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا الہ الا اللہ، ان کو اسم اعظم کہا گیا ہے۔ آج ہم جس اسم اعظم کے بارے میں گفتگو کریں گے، یہ جو عاملین حضرات ہیں اور عملیات کے طریقے سے، عملیات کے قواعد سے آدمی اپنے نام کا اسم اعظم نکال لیتا ہے، پھر اس کو پڑھ لیتا ہے، نورانیت نصیب ہو جاتی ہے، عجائب کا مظہر ہوتا ہے۔ تو عملیات کے حوالے سے اور عاملین کس طرح اپنے نام کا اسم اعظم نکال لیتے ہیں، تو یہ ایک طویل گفتگو ہے۔ محدثین نے اور مفسرین نے اس پر کافی گفتگو کی ہوئی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی آج ہم جو طریقہ آپ کو بتائیں گے، انشاءاللہ اس سے آپ کی تسلی بھی ہو جائے گی اور آپ کو پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا، اور انشاءاللہ آپ مطمئن ہوگے کہ ہم نے عملیات میں کافی چیزیں سیکھ لی ہے، جس میں سب سے اعلیٰ اور افع جو ہے وہ اسم اعظم ہے۔ پہلے سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ اپنے نام کے ابجد کس طرح نکالنے ہیں۔ تو جب اپنے نام کا آپ اسم اعظم نکال لیتے ہیں تو پہلے اس طرح کرنا ہوگا کہ آپ کے نام کے جتنے بھی ابجدی قمری ہیں وہ آپ نے لینے ہیں۔ مثلا میرا نام ہے امیر حسن، تو جب میں نے اپنے نام کے ابجد نکال لے تو میرے نام کے ابجد ہے 369، 369، یہ میرے نام کے ابجد آ گئے۔ ابھی میرا جو نام ہے امیر حسن اور یہ اس کے جو ابجد ہے 369، ان کے حساب سے میں نے اسم اعظم نکالنا ہے۔ سب سے پہلے اس میں شرط یہ ہے کہ یہ 3 اسماء ہوں گے۔ اس میں سے پہلا اسم جو ہے وہ اسم ذاتی اللہ جل جلالہ کا ہوگا، یعنی اللہ، اور دوسرا شرط اس میں یہ ہے کہ 3 مرتبہ اس میں یا ہوگا، کیونکہ اس میں 3 اسماء ہیں تو ہر اسم کے آگے یا لگانا بہت زیادہ لازمی ہے،
کیونکہ اللہ جل جلالہ کے اسماء حسنہ ہے اور اللہ تو حاضر اور ناظر ہے، تو آپ نے یا لگانا ہے۔ تو یہ 2 شرائط لازمی ہیں، 3 شرائط۔ ایک یہ ہے کہ 3 اسماء حسنہ ہو، نمبر 2 سب سے پہلے لفظ اللہ ہو، نمبر 3 سب کے آگے یا حرف یا ہو۔ تو ابھی ان 3 شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے نام کا اسم اعظم نکال لیتے ہیں۔ تو ہم آپ کو بورڈ کی طرف لے جاتے ہیں اور انشاءاللہ اس بورڈ سے آپ کو انشاءاللہ خوب سمجھ آ جائیں گی کہ کس طرح نکالنا ہے۔ ابھی دیکھو، یہ شاید نظر آ رہا ہوگا، میرا نام ہے امیر حسن۔ تو میں نے اس کے ابجد نکالنے ہیں 369۔ وہ پہلے والا جو ویڈیو ہے اس کو دیکھ لے، اب اس کا ابجد نکال لیتے ہیں۔ تو یہاں میں نے لکھ لیا 369۔ ابھی ہم نے جو پہلا شرط ہم نے بیان کیا کہ اس میں لفظ اللہ لازمی ہے، تو لفظ اللہ کے ابجد جب ہم نے نکال لی تو یہ 66 آ جاتے ہیں۔ تو ہم نے اس 369 سے 66 کو منفی کرنا ہے۔ تو جب ہم نے منفی کر لیے تو یہ 303 بچ گئے۔ ابھی ہم نے دوسرا شرط یہ بتایا تھا کہ 3 اسماء ہوگے اور ہر اسم کے آگے یا ہوگا، تو ہر یا جو ہے اس کا قیمت 11 ہے، تو 11 جمع 11 جمع 11 یہ 33 ہو گئے۔ تو یہ 33 ہم نے یہاں لکھ لیے، ہم نے لکھے 3 مرتبہ یا، یہ 33 ہو گئے۔ تو 303 سے ہم نے منفی کر دیے 33، ابھی آگے بچ گئے 270۔ ابھی 270 کے آگے ہمارے پاس 2 باتیں تو کنفرم ہو گئیں۔ ایک تو یہ کہ لفظ اللہ ہمارے پاس کنفرم ہو گیا اور 3 مرتبہ یا کنفرم ہو گیا۔ تو ہم نے یہاں لکھ لیا یا اللہ، اور یا لکھ لیا یا لکھ لیا۔ ابھی میں نے 2 اسماء تلاش کیے اللہ کے جو اسماء صفتی ہیں، تو میں نے لطیف تلاش کیا اور منان تلاش کیا۔ ابھی جب آپ یا لطیف کے جو ہے ابجد نکال لیتے ہیں اور منان کے ابجد نکال لیتے ہیں، تو جب اب ان تینوں کے ابجد نکال لیتے ہیں، یا اللہ، یا لطیف، یا منان، تو یا اللہ کے ابجد 77 آ جاتے ہیں، یا لطیف کے ابجد 140 آ جاتے ہیں، یا منان کے ابجد 152 آ جاتے ہیں۔ تو ان تینوں اسماء حسنہ کے ابجد آپ اب ملائیں گے تو یہ 369 آ گئے۔ تو میرے نام کے ابجد بھی 369 ہے، اور جو میں نے 3 اسماء حسنہ نکال لیے ہیں ان کے ابجد بھی 369 آ گئے۔ تو یہ معلوم ہو گیا کہ میرے نام کا اسم اعظم ہے ابجد کے لحاظ سے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس بورڈ کا تصویر بھی ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کر لیں گے۔ اس کے علاوہ میں نے 2-3 جو ہے وہ یعنی اس طرح 2-3 نام جو ہے وہ میں نے نکال دیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا تصویر بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ میں تو پڑھ لیتا ہوں، انشاءاللہ یہ تصویر میں لگاؤں گا ویڈیو میں۔ یہ دیکھو عتیق اللہ نام میں نے لکھ لیا ہے۔ تو عتیق اللہ کے ابجد جب میں نے نکال لیے تو سارے ابجد آ جاتے ہیں 646۔ ابھی یا اللہ، یا اول، یا محتسب، ان کے ابجد یہ جو میں نے جمع کیے تو یہ 646 آ گئے۔ تو یہ عتیق اللہ کے ابجد 646 آ گئے۔ اس طرح میں نے محمد وقاص کے بھی نکالے ہیں، یا اللہ، یا وکیل، یا معید، انشاءاللہ ویڈیو میں یہ بھی لگ جائے گا۔ اس طرح حسین حیات کے میں نے نکال لیے ہیں، یا اللہ، یا شہید، یا معطی، تو یہ بھی اس طرح پورے آ جاتے ہیں۔ اس طرح میں نے نکال لیا ہے محمد شاکر کا، یا اللہ، یا مالک الملک، یا بصیر۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ہم آپ سے کیسا شیئر کر لیں گے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نام کے اسم اعظم آپ نکال سکتے ہیں۔ ابھی یہ ہے کہ اس میں آپ کو جو ہے کیا یہ اس کا فائدہ کیا ہے اور کس لیے ہم اس کو نکال لیتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی عملیات کر لیتا ہے اور وہ اپنے اسم اعظم کا ورد کر لیتا ہے، تو عملیات کے اندر اس ورد کے پڑھنے سے عملیات کے اندر اس کو قوت نصیب ہوگی۔ مثلا یہ سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے، کسی کے اوپر دم کر لیتا ہے، تاثیر نہیں کرتا۔ تو جب یہ آدمی اپنے نام کا اسم اعظم نکال لے گا اور روزانہ اس کا ورد کر لے گا تو اس دم میں اس کا بہت زیادہ تاثیر ہوگا۔ تو مثلا میں نے نکال لی ہے اپنے نام کے اسم اعظم، یا اللہ، یا لطیف، یا منان، تو یہ میرے نام کے اسم اعظم ہے۔ ابھی مجھے چاہیے کہ میں روزانہ اس کو 369 مرتبہ پڑھ لوں۔ تو آپ کے نام کے جتنے ابجد ہیں اسی ابجد کے حساب سے آپ نے روزانہ اس کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے عامل بھی ہو جائیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اگر اس کے مظہر آپ پر کھول دیے
تو پھر تو ظاہر ہے اس کے فضائل تو پھر ہمیں معلوم نہیں ہے، کتابیں اس کے اندر بڑے پڑے ہوئے ہیں کہ اس کے کتنے فضائل ہیں، پھر اس سے کیا ہو جاتا ہے کیا نہیں ہو جاتا۔ جس کو اللہ جل جلالہ نے اسم اعظم نصیب کیا ہوا ہے، اس سے کوئی بڑا دولت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ارشاد فرماتے ہیں وَاسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، جب اس کے ساتھ دعا کیا جاتا ہے تو قبول ہو جاتا ہے، اور جب اس کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے وہ تو پورا ہو جاتا ہے، تو اس سے بڑی فضیلت اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ تو آپ جو اسم اعظم آپ کے نام کا نکل گیا تو آپ نے ابجد کے حساب سے اس کو پڑھنا ہے۔ نمبر 2، اگر آپ کا کوئی حاجت آ جائے تو حاجت کے لیے کیا کرنا ہے؟ اسم اعظم کو اگر آپ نے پڑھنا ہے تو اپنے نام کے حروف معلوم کر لیں۔ میرے نام کے حروف ہے الف میم یا را حا سین نون 7 ہے، تو اگر میں نے اسم اعظم کا وظیفہ پڑھنا ہے تو میں نے 7 دن تک مسلسل 369 مرتبہ یہ اللہ یا اللہ یا لطیف یا منان پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ اس سے میری تمام حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اب یہ ہے کبھی کبھی اس طرح ہو جاتا ہے کہ نام کے ابجد کم آ جاتے ہیں اور اسماء حسنہ میں وہ تلاش کرنا پھر ممکن نہیں ہوتا، مشکل ہو جاتا ہے، پھر کیا کرنا پڑے؟ تو اس میں یہ ہے کہ نام کے ساتھ کوئی تخلص لگا لیں یا اپنے نام کے ساتھ محمد لگا لیں، محمد امیر حسن، تو محمد کے ابجد بھی اگر آپ جمع کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی حساب سے آپ کو جانا پڑے گا۔ کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ نام کے ابجد بہت زیادہ نکل جاتے ہیں، تو پھر آپ نے اس طرح کرنا ہوگا کہ جو مرکبات ہیں یا مسبب الاسباب یا غافر الذنب قابل التوب، اس طرح کے جو مرکبات ہیں اسماء حسنہ میں، تو پھر آپ نے وہی نکالنا ہے اور وہی لگانا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم وہاں ایک تصویر بھی اس سے نکال لیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ تصویر بھی اس میں لگائیں گے کہ اسماء حسنہ کے جو ابجد ہیں ہم نے نکال دیے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے اس ویڈیو میں شیئر کر لیں گے تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا امید ہے کہ آپ اس سبق کو انشاءاللہ سمجھے ہوئے ہوں گے، پھر بھی کوئی مشکل ہے تو آپ انشاءاللہ کمنٹ سیکشن میں ہم بتا سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔